نمبر 7، شب قدر اور اعتکاف۔ 7ویں چیز شب قدر کا اہتمام ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ رات اپنی قدر و قیمت کے لحاظ سے، اس کام کے لحاظ سے جو اس رات میں انجام پایا، ان خزانوں کے لحاظ سے جو اس رات میں تقسیم کیے جاتے ہیں اور حاصل کیے جا سکتے ہیں، ہزاروں مہینوں اور ہزاروں سالوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات قیام کرے اس کو سارے گناہوں کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہر رات کی طرح اس رات میں بھی وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں اور دین و دنیا کی جو بھلائی مانگی جائے وہ عطا کی جاتی ہے۔ مسلم، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ اس رات کے خیر سے محروم رہیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ابن ماجہ، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ یہ ہم کو یقینی طور پر نہیں بتایا گیا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری عشرے کی کوئی طاق رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ بعض احادیث میں کہا گیا ہے کہ یہ آخری عشرہ کی کوئی ایک رات یا رمضان المبارک کی کوئی بھی رات ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ 27ویں رات ہے، اور اگر اس رات قیام اور عبادت کے اہتمام کر لیا جائے تو کافی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بعض صحابہ اور صلحاء کی روایات سے 27ویں رات کی تائید ہوتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس رات کا واضح تعین نہ کیے جانے میں ایک گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ہمیں یہ رات معلوم ہے اور یہ 27ویں رات ہے تو یہ حکمت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کا راز یہ ہے کہ آپ اس کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں رہیں، محنت کریں، اپنی آتش شوق کو جلتا رکھیں، آخری عشرے کی ہر طاق رات میں اسے تلاش کریں۔ اس سے زیادہ شوق ہو تو اس عشرے کی ہر رات میں، اور اس سے بھی زیادہ ہمت ہو تو رمضان کی ہر رات میں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہے وہ یہ کہ بندہ اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی رحمت اور انعامات کی طلب اور شوق میں ہر وقت ہمتاً جستجو بنا رہے، مسلسل کوشش میں لگا رہے۔ کام سے زیادہ ارادہ اور مسلسل کوشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اگر معلوم ہو کہ یہ رات کون سی ہے تو سعی و جہد کی جو کیفیت مطلوب ہے وہ ہاتھ نہ آئے گی۔ اس رات کے قیام میں سے وہ سارا خیر و برکت تو حاصل ہوگا ہی جو کسی بھی رات کے قیام سے حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک طرف تو اس عام خیر و برکت میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے، دوسری طرف مزید خیر و برکت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ پورا رمضان المبارک ہماری امت پر اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے ہمارے لیے کم وقت اور مختصر عمل میں وہ ثواب اور اجر رکھا ہے جو دوسری امتوں کو طویل مدت اور بہت عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ امت مسلمہ کو عصر سے مغرب تک محنت کر کے اس سے کہیں زیادہ مزدوری ملے جتنی یہودیوں کو فجر سے ظہر تک اور عیسائیوں کو ظہر سے مغرب تک کام کر کے ملی۔ بخاری، راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شب قدر ہمارے رب کی اس خصوصی رحمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، چنانچہ آپ کمر ہمت کس لیجئے، کوشش کیجئے کہ کم سے کم آخری عشرہ کی ہر طاق رات اللہ کے حضور قیام و صلاۃ، تلاوت و ذکر اور دعا و استغفار میں گزاریں۔ پوری رات ممکن نہ ہو تو نصف شب کے بعد سحری تک 2-3 گھنٹے گزاریں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، سجدہ میں پیشانی زمین پر ٹیک دیں، روئیں اور گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کریں۔ قبولیت دعا کی خصوصی کڑی تو ہر شب آتی ہے، لیکن شب قدر میں اس کڑی کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کی شان اور تاثیر ہی جدا ہوتی ہے۔ وہ گھڑی نامعلوم کون سی ہو، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک مختصر مگر بہت جامع دعا سکھائی تھی جو اسی رات میں آپ کثرت سے مانگے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ احمد، ترمذی، راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو محبوب رکھتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اگر ہمت و حوصلہ ہو تو پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام ضرور کریں۔ اعتکاف قلب و روح
مزاج و انداز اور فکر و عمل کو للہیت کے رنگ میں رنگنے اور ربانیت کے سانچے میں ڈالنے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ اس طرح شب قدر کی جستجو کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اعتکاف ہر شخص کے لیے تو ممکن نہیں، لیکن اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا اور اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اتنی محنت کرتے جتنی کسی اور عشرہ میں نہ کرتے۔ بخاری مسلم۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، مشغلہ اور دلچسپی سے کاٹ کر اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے وقف کر دیں، اہل و عیال اور گھر بار چھوڑ کر اس کے گھر میں گوشہ گیر ہو جائیں اور سارا وقت اس کی یاد میں بسر کریں۔ اعتکاف کا حاصل بھی یہ ہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈھل جائے کہ اللہ کو اور اس کی بندگی کو ہر چیز پر فوقیت اور ترجیح حاصل ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص 10 دن کا اعتکاف کرے، لیکن ایک کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی استطاعت کی حد تک اعتکاف کی روح زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں کہ جو وقت بھی میں یہاں گزاروں گا وہ میں نے اللہ کے لیے فارغ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عبد المالک ہاشمی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمیں مزید بہترین مواد بنانے میں مدد دے گی۔ شکریہ۔